نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام شیر خوارگی میں 3 محترم بیویوں کا دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، جن کا آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ دوسری محترم خاتون ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ۔ تیسری معزز خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ۔ سویبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو سویبہ ابو لہب کے پاس گئی اور کہا کہ اے ابو لہب، تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں ایک حسین و جمیل ننھا سا پھول پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اے سویبہ، جا تو آزاد ہے، اب جا کر میرے بھائی کے بیٹے کو دودھ پلا۔ تو سویبہ آئی اور نبی پاک کو دودھ پلایا، اور حضرت حلیمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کن حالات میں پلایا؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم قبیلہ سعد سے 10 سہیلیاں نکلی رضاعت کے لیے تاکہ ہم بچے حاصل کر سکیں۔ تو میری سہیلیاں وہ مکے کے اندر پہلے پہنچ گئیں، انہوں نے اپنے اپنے مطلب کے بچے حاصل کر لیے، اور جب محمد کی باری آتی ان کو بتایا جاتا کہ وہ یتیم ہیں تو وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہی نہ ہوتی، کیونکہ وہ دل میں سوچتی کہ محمد تو یتیم ہے، اس کا والد تو ہے نہیں، تو ہمیں کیا مال ملے گا کہ جو ہم اس کو پرورش کریں، اس کو دودھ پلائیں۔ تو وہ تو نبی پاک کے گھر کے اندر داخل نہ ہوئی، انہوں نے اپنے اپنے مطلب کے بچے حاصل کر لیے۔ اب صرف مکے کے اندر فقط پیارے آقا کی ذات رہ گئی تھی کہ جو انتظار میں تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے جانا ناپسند صرف اس لیے کیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند ہی نہیں کیا۔ جب پسند ہی نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کے اندر داخل ہی نہ ہونے دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں فرعون کے دربار میں گئے، ان کو کئی دائیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے، تو آپ نے دودھ قبول ہی نہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آئیں تو آپ نے دودھ پیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ آپ نے منہ میں چھاتی لینا تو دور کی بات ہے، ان کو گھر کے قریب بھی نہ آنے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری سہیلیوں نے اپنے من پسند بچے لے لیے، جب ایک پیارے آقا کی ذات بچی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک ہی یتیم بچہ ہے، کیوں نہ ہم ہی اس کو گود لے لیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، جا کر بات کرو۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئی، حضرت آمنہ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بستر پر جہاں پر ریشم بچھا ہوا ہے اور سفید ملبوس دودھ سے زیادہ سفید کپڑا، اس کپڑے کے اندر ایک معصوم سا حسین و جمیل بچہ لپٹا ہوا ہے، اس بچے کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی میری نظر اس بچے پر پڑی، میرے دل کے اندر اس کی محبت گھر کر گئی۔ تو حضرت آمنہ نے مجھے کہا اے حلیمہ، اس بچے کی شان تجھے میں کیا بتاؤں کہ جب میں اس بچے سے حمل سے ہوئی تو پھر میرے اندر سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم اے حلیمہ، میرے اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے کہ جب میں امید سے ہوئی تو دیگر عورتوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں مجھے وہ تکالیف نہیں ہوئی، دیگر عورتوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں مجھے وہ پریشانی نہیں ہوئی، ولادت کے وقت دیگر عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں مجھے نہیں ہوئی۔ اے حلیمہ، میرے اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بچے کی شان دنیا والے دیکھیں گے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں پیارے مصطفیٰ کے قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کے حسین و جمیل چہرے پر جب میری نگاہ پڑی تو میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ ہلکے سے مسکرائے، اور مسکرا کر آپ نے آنکھیں کھولی اور پھر مجھے دیکھا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگایا اور داہنا پستان پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے داہنا پستان اپنا پیش کیا
تو ایسا لگا کہ میرے سینے کے اندر چشمے جاری ہو گئے ہوں، حالانکہ خشک سالی کا موسم تھا اور میرا جسم بھی کمزور ہو چکا تھا اور میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا۔ میرا ایک بیٹا پہلے بھی عبداللہ تھا، وہ بھی رات کو دودھ پورا نہ ملنے کی وجہ سے رویا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی پاک نے میری چھاتی کو منہ میں لیا تو میری چھاتی میں ایسا لگا جیسے چشمے جاری ہو گئے ہوں۔ الغرض حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے باہنہ پستان پیش کیا تو نبی پاک نے وہ قبول نہ کیا۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اس مبارک بچے کو لے کر جب اپنی دراز گوش پر سوار ہوئی اور میری دراز گوش چلنے لگی تو دراز گوش کے اندر ایسی طاقت آ گئی کہ وہ سب قافلے والوں سے آگے آگے چلنے لگی۔ تو میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ یہ وہی دراز گوش تو نہیں کہ جو پہلے ہمارے ساتھ سفر پر آ رہی تھی اور یہ چل نہ سکتی تھی، اب اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کے اندر ایسی کیا طاقت آ گئی ہے کہ یہ ہماری سواریوں سے بھی آگے نکل رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ سب اس مبارک بچے کی برکت ہے کہ جیسے ہی اس بچے کی پشت اس دراز گوش پر لگی ہے، اس دراز گوش کے اندر ایک طاقت آ گئی ہے، اور کیوں نہ آئے طاقت کہ دو جہانوں کا سردار اس دراز گوش پر سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب ہم قبیلے کے اندر پہنچ گئے، شام ہو چکی تھی، جب ہماری بکریاں آئیں اور ہماری بکریوں نے بھی اس ننھے سے پھول کو دیکھا تو میری تمام بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ امنڈ آیا اور تھن ان کے دودھ سے لبریز ہو گئے، اور ہماری جو ڈانچی تھی اس ڈانچی کے تھنوں کے اندر بھی دودھ اتر آیا، وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ تو ہم نے شام کو خوب دودھ نکالا اور پھر میں نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، میرے شوہر نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، میرے بچوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا۔ تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا اے حلیمہ تم تو یہ بڑا مبارک بچہ لے کر آئی ہو کہ اس کے آتے ہی ہمارے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہونے لگ گیا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جانوروں کی ایک کیفیات تھی کہ جب دوسرے گھروں کے جانور بھی چرنے کے لیے جاتے، میرے گھر کے جانور بھی چرنے کے لیے جاتے، جب شام کو لوٹتے تو میرے گھر کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا اور دوسرے لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہ ہوتا، تو وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے کہ بھئی تم وہاں پر بکریاں چرائے کرو، وہاں پر بھیڑیں چرائے کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو وہ کہتے کہ ہم تو وہاں پر ہی چراتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی بھیڑوں کے ان کی بکریوں کے اندر دودھ ہے، ہماری بھیڑوں اور بکریوں کے اندر دودھ نہیں ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 سال رہے، 2 سال میں ہمیں کبھی کوئی تنگی نہ ہوئی، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔